نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مجمع تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ان قریب تمہارے پاس ایک مہینہ آنے والا ہے اور وہ رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے۔ اس کے 3 عشرے ہیں، ایک عشرہ رحمت رحمت ہے اور دوسرا عشرہ گناہوں سے مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کی جائے تو اللہ جل جلالہ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا عطا فرماتے ہیں، اور وہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک فرض ادا کیا جائے تو غیر رمضان میں 70 فرائض کے برابر اجر ملتا ہے، اور اگر رمضان مبارک میں نفل عبادت کی جائے اور غیر رمضان میں فرض عبادت کی جائے تو اس کے برابر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں اپنے ماتحتوں پر، اپنے ملازمین پر، اپنے غلاموں پر آسانی اور نرمی پیدا کرے گا، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان پر نرمی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان مبارک میں جس شخص نے ایک روزے دار کی افطاری کرائی، اللہ رب العزت اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے، اور اس کو جس آدمی نے روزہ رکھا ہے اس کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اندر اتنی طاقت اور استطاعت نہیں ہے کہ کسی آدمی کو ہم لوگ افطار کرا سکیں اور اس کی افطاری کروائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار کرانے کے لیے کوئی پیٹ بھر کر کھانا مقصد نہیں ہے، پیٹ بھر کر کھلانا ضروری نہیں ہے۔ افطاری تو کھجور سے بھی ہو سکتی ہے، افطاری تو لسی کے ایک گھونٹ سے بھی ہو سکتی ہے، کچی لسی کے ایک گھونٹ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے ہمارے ذہن میں بھی بات آ سکتی تھی کہ سارا دن بھوک اور پیاس ہم برداشت کریں، سارا دن بھوکے اور پیاسے رہیں، تو ایک شخص ایک کھجور کھلا کر، ایک لسی کا گھونٹ پلا کر روزے دار کا ثواب حاصل کر لے تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے اجر میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ اب یہاں پر اس بات کو لے کر، اس حدیث پاک کو لے کر کہ روزے دار کی افطاری کرائی جائے اور اس کا روزہ کھلایا جائے تو اس پر اللہ رب العزت روزے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔
پھر اس کو دیکھ کر افطار پارٹیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ افطار پارٹیوں میں ہم لوگ اپنے برابر دوست، احباب، رشتہ دار ان کو بلاتے ہیں جو خود مالدار ہیں، اور ان کو افطار کرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس موقع پر ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جائے، ایسے لوگوں کو دیکھا جائے جن کے گھر میں افطاری کا سامان نہیں ہے، جن لوگوں نے صبح سحری تو کر لی پانی کا ایک گھونٹ پی کر۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو سحری کے لیے ملتا ہے تو افطاری کے لیے نہیں ملتا، اگر کچھ افطاری کے لیے ہے تو سحری کے لیے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، شام ہو جاتی ہے، افطاری کے لیے سائرن بج جاتا ہے، اور وہ ماں اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر میں بیٹھی ہے، اور بچے اسے پوچھتے ہیں کہ اے ماں افطاری کا وقت نہیں ہوا، اے ابا افطاری کا وقت نہیں ہوا۔ سب لوگوں نے افطار کر لیا، سب لوگوں نے نمازیں پڑھ لی، ہم نے ابھی تک افطار نہیں کیا، کیونکہ ان کے گھر میں اتنا کھانے کو ہے ہی نہیں۔ ان لوگوں کا خیال کیا جائے، ان لوگوں کو دیکھا جائے جن لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے۔ افطار پارٹیاں کی بجائے، افطار پروگراموں کی بجائے ان غریب گھروں کا انتخاب کیا جائے جو انتظار میں ہیں۔ کوئی ہمارا بھائی، کوئی ہماری بہن، کوئی تو آئے گا ہمارے دروازے پہ دستک دے گا اور ہمیں افطاری کا سامان دے جائے گا۔ ہم کتنے لوگوں کو سامان دیتے ہیں، ہم کتنے لوگوں کو فون کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو میسج کرتے ہیں، دعا کرنا، دعا کرنا، دعا کرنا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، اگر کسی نے دعا لینی ہو، کسی یتیم، مسکین، بیوہ کے گھر کے سامنے رات اندھیرے میں سحری اور افطاری کا ایک پیکج بنا کر اس کے دروازے پہ رکھ دیں اور دستک دے کر چلے جائیں، پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھیں۔ جب وہ دروازہ کھولیں گے، سامان اٹھائیں گے، اور وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے سامان اٹھائیں گے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دعا کریں گے کہ اے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما جس نے ہمیں یہ مال دیا ہے، اے اللہ اس کی جان میں، اس کی اولاد میں برکت عطا فرما جس نے ہماری اولاد کی ضرورتوں کا خیال کیا ہے۔ اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اے ماں جی دعا کرنا، اے بزرگوں میرے لیے دعا کرنا، اے چھوٹے بچوں ہمارے لیے دعا کرنا۔ جب ان کے پیٹ میں کھانا جائے گا، جب ان کے منہ میں لقمہ جائے گا، تو خود بخود ان کے دل سے دینے والے کے لیے دعائیں نکلیں گی۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ایسی افطاری کرانے کی توفیق عطا فرمائے جس کو دوسرا بندہ جانتا نہ ہو، دوسرا کوئی جانتا نہ ہو، ایک دینے والا جانتا ہے اور ایک وہ ذات جانتی ہو جس کی رضا کے لیے یہ مال دیا جا رہا ہے۔ میرا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسی افطاریاں کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔